عشق مجازی کا بڑا برا اثر پڑتا ہے باطن پر کہ کبھی انسان بالکل بدبخت اور شقی ہو جاتا ہے، کبھی مرتد ہو جاتا ہے۔ عشق مجازی کی سرحد کفر سے لگتی ہے۔ لڑکیوں کا عشق، لڑکوں کا عشق سے اتنا گندا اثر باطن پر پڑتا ہے، دل پر، روح پر، جان پر، کہ انسان کو بالکل ہی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے چیز۔ آج کل بڑی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ایمان برباد ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس عشق مجازی میں پڑھ کے بالکل ہلاک ہو، مال آ گیا، دولت آ گئی، اب دینداری ہے نہیں، اب میلان کہاں ہے؟ شراب، شباب، انہی چیزوں کی طرف نشہ کرو، بدکاری کرو۔ بے حیائی سے اتنی بے برکتی ہوتی ہے جو بیان سے باہر، بے برکتی، بے حیائی۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، نظر غیر محفوظ کرنے سے شرمگاہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے، انسان بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس بدنگاہی سے، پھر وہ بدکار آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے بدکار برباد ہو گئے، کہ کتے پن سے آباد تھوڑا ہوگا، یہ بدنظری کتا پن ہے، عشق مجازی کتا پن ہے، اس سے کوئی آباد تھوڑا ہوگا، اس سے تو برباد ہوتا ہے، کلاش ہو جاتا ہے آدمی، بالکل حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، دنیاوی حالت بھی برباد ہو جاتی ہے، دینی تو دینی، اور دین پر چلنے سے دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے۔ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے۔ نیٹ کی بدماشیاں کرنے والے بالکل برباد ہو جاتے ہیں رفتہ رفتہ، کسی قابل نہیں رہتے۔ کتنے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں، ان سے نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، اتنی ظلمت، کثافت، اتنا بوجھ ہوتا ہے، دین کے لیے اٹھائی نہیں جاتا، اور جو گناہوں سے بچتا ہے ہلکا پھلکا رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے، اس میں لطافت رہتی ہے۔ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماری آئیں گی جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ اب نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، عجیب عجیب بیماری۔ ایک سرجن ڈاکٹر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے خلیفہ والا کے پاس آتے بھی تھے تو کہنے لگے حضرت ہمارے ہاسپٹل میں ایسے ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں ناقابل بیان، وہ جو بیماریاں انہوں نے وہاں بتائی لیکن یہاں مجمع میں بتانا بھی مشکل ہے۔ تو کہا کہ ایسی ایسی بیماریاں لوگ لے کر آ رہے ہیں کہ وہ ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھی، نہ ہم نے کبھی پڑھی، نہ سنی، اور وجہ زیادہ تر یہی زنا، گناہ، بے حیائی کے کام، یہ اس سے ایسی ایسی بیماریاں خاموشی سے، تم خاموشی سے بدماشی کرو گے نا تو خاموشی سے عذاب آ جائے گا، خاموشی سے زہر کھائے گا تو خاموشی سے زہر اثر کرے گا لیکن پھر وہ ظاہر ہو جائے گا، اس کا اثر پھر ظاہر ہو جائے گا، اور ولایت اور تقوی اور تعلق مع اللہ کا اثر بھی پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔